ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گدا کو سطوت شاہان کوئی دیتا ہے، گدا کو سطوت شاہان کوئی دیتا ہے، برائے حمد سخندان کوئی دیتا ہے، اور دکھا کے اپنی ہی قدرت کا کوئی نقش حسین، دکھا کے اپنی ہی قدرت کا کوئی نقش حسین، جمال فن کو نئی شان کوئی دیتا ہے، جمال فن کو نئی شان کوئی دیتا ہے، میرے وجود کی نس نس میں جلوہ گر ہو کر، میرے وجود کی نس نس میں جلوہ گر ہو کر، خود اپنی ذات کا عرفان کوئی دیتا ہے، خود اپنی ذات کا عرفان کوئی دیتا ہے، کروں جو غور تو گنتی نہ ہو سکے مجھ سے، کروں جو غور تو گنتی نہ ہو سکے مجھ سے، جو نعمتیں علل اعلان کوئی دیتا ہے، جو نعمتیں علل اعلان کوئی دیتا ہے، میری دعا کا بھرم ٹوٹنے نہیں دیتا، سبحان اللہ، میری دعا کا بھرم ٹوٹنے نہیں دیتا، ہمیشہ رکھنے کو حیران کوئی دیتا ہے، ہمیشہ رکھنے کو حیران کوئی دیتا ہے، لگا کے لو مجھے اپنے ہی ذکر کی سرور، سرور و کیف کا سامان کوئی دیتا ہے۔ حمد کے ان اشعار سے آغاز کرتے ہوئے آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ نعمت افطار کی شان رمضان خصوصی ٹرانسمیشن میں عظیم لوگوں کے اخلاق ایئر وائی کیو ٹی وی کے لاہور اسٹوڈیوز سے روزانہ اس وقت آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور آج بھی آپ کی خدمت میں ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ عظیم لوگوں کے اخلاق پہ ہم بات کر رہے ہیں، اخلاق کی مختلف جہات پہ اور مختلف زاویوں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو سنوار سکیں، نکھار سکیں، اور اپنے مزاج میں اور اپنی طبیعت میں، اپنے کردار میں مثبت تبدیلیاں لا سکیں۔ مہمانوں سے تعارف آپ کا کرواتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خطیب جامع مسجد داتا دربار، خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ بہت شکریہ، روزانہ کی طرح بہت جی مہربانی سر، ڈریس آپ نے پہنا ہوا ہے، بڑی اچھی میچنگ کی ہوئی ہے۔ آپ حمدیہ اشعار کے ساتھ اس پروگرام کو بالکل ایک نئی سرشاری کی کیفیت میں لے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ کے قلم میں اور برکت عطا۔ آمین آمین، بہت شکریہ۔ جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب باستان عالیہ ساہو چک شریف سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، ویلکم بیک کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ راول پنڈی سے ملک کے عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں، ہمارے بہت ہی پیارے، بہت ہی محترم، بڑے خوبصورت، سب بڑی زندگی سے اور بڑی توانائی سے اللہ کریم ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، جناب گل تعارف نقشبندی صاحب، بہت شکریہ، خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے اس ٹرانسمیشن میں، اور ان کے ساتھ عثمان گل تعارف نقشبندی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، ان کے صاحبزادے، دونوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ۔ اور بسم اللہ کلام کی گزارش عطا فرمائی۔ سب سے پہلے تو میں ایئر وائی دی پوری ٹیم دو مشکور ہوں، بسم اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب جناب دا بہت مشکور ہوں، اور قاری یونس صاحب دا جنہیں وسادت دے نال ایدی عزیزہ شرف حاصل ہوا ہے، اور عمر فیضی صاحب دا بہت مشکور ہوں۔ بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ شراغی گوڑا صاحبزادہ نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ چند اشعار۔ ماشاءاللہ۔ تشدد پہ کفر کے کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیں جناب، اللہ آپ کو صحت جناب دیا تندرستی دے مافتہ نے، اللہ اور سلامت دراز عمر عطا فرمائے، اللہ آپ کی آواز میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، خوش آمدید کہتے ہیں جناب قاری محمد یونس قادری صاحب آپ کو بھی، اور آپ کا بے شکریہ، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا شکریہ ادا تعارف صاحب بھی کر چکے ہیں، اور آپ نے بھی کیا اچھا ماشاءاللہ کلر کمبینیشن پہنا ہوا۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ، اور کیسا اچھا ماحول قبلہ جو ہے وہ آج کی اس محفل کے آغاز میں گل تعارف صاحب نے بنا دیا۔ تو گفتگو کا آغاز
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور اتنی جامعیت ہے اس کے اندر ہم سارے اخلاق کے جتنے بھی پہلو ہیں اس کے اندر سمیٹے اور پروئے جا سکتے ہیں. بسم اللہ ارشاد فرمائیے. جی بہت شکریہ جناب. اللہ رب العزت حضرت پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے درجات بلند فرمائے. آمین. کہ انہوں نے اپنے قلم سے اور اپنی اس خوبصورت فکر سے عشق مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ایک نیا جہان آباد کیا. اور پھر پڑھنے والے گلطارف صاحب ہوں ماشاءاللہ. بہت خوبصورت. قبلہ پیر صاحب سے بڑا قریبی جی ہاں جی ان کا اور بہت اچھا پڑھتے ہیں بہت اچھا ماشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہم آج اخلاق کریمہ کی بات کر رہے ہیں اور جو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کے بارے میں یہ ایک ایسا ترانہ سرمدی اور ترانہ ابدی ہے واہ واہ. کہ رب کائنات نے اس کا ذکر فرمایا. اس کا جو حسن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کی اداؤں کو ذکر کرتا ہے. اور یہ جو ہے نا، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اخلاق کی تعریف اور اخلاق کے معیارات کیا بات. جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، یہ چیز حسن اخلاق ہے، یہ چیز بدخلقی ہے، وہ سارے معیارات وجود پا رہے ہیں ذات مصطفیٰ کریم. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تعریف بن رہی ہے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جسے میرے آقا نے اپنا لیا، واہ واہ. اختیار فرما لیا، کیا کہنے. جو عمل حضور علیہ السلام نے کر دیا، اس کے حسن خلق کے لیے یہی کافی ہے کہ محبوب نے اسے کر لیا ہے. سبحان اللہ. اور جسے اپنایا نہیں ہے، اختیار نہیں کیا ہے، یہ سند کافی ہے کہ وہ خوش اخلاقی یا حسن اخلاق میں نہیں ہے، تو بدخلقی میں. اور پھر لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لفی بھی ہو سکتا تھا، علماء فرماتے ہیں، اور بھی اسلوب ہو سکتا تھا. لَعَلَىٰ میں یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام اخلاق کریمہ ان پر طاری نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ حضور علیہ السلام اخلاق کریمہ پر طاری ہیں. اللہ. واہ واہ. جیسے میں نے عرض کیا کہ اخلاق ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے وجود پا رہے ہیں اور تعریف پا رہے ہیں. کیا بات. اور اس کی جو تعریف، اس کی جو تفسیر سیدہ کائنات، عفیفہ کائنات جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائی ہے، وہ وہی بیان فرما سکتی ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کیا ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کان خلقہ القرآن. اور میں اس میں یہ عرض کیا کرتا ہوں اس کو تطبیق دیتے ہوئے کہ آپ نے یوں فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، واہ واہ. مجھ سے کیا پوچھتے ہو. واہ واہ. ایک تو اتنے طویل ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی، دوسرا اتنا عظیم ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. یہ کرو کہ ایک جانب قرآن غیر ناطق کو رکھو، اللہ اکبر. واہ. قرآن غیر ناطق کو رکھو، سبحان اللہ. اور دوسری طرف مصطفیٰ قرآن ناطق کو رکھو. واہ. سبحان اللہ. جو کچھ قرآن میں تمہیں پڑھنے کو ملے گا، واہ واہ. جو کچھ قرآن میں تمہیں پڑھنے کو ملے گا، وہ سارا کچھ تمہیں مصطفیٰ میں دے گا. سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اکرام، بریک کا وقت ہے، چھوٹی سی بریک ہے، ہمارے ساتھ رہیے. لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد. آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عظیم لوگوں کے اخلاق، نعمت افطار، لاہور اسٹوڈیوز سے ARYQ TV کے. اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کے حوالے سے. اور آگے چلتے ہیں، پیر صاحب کی طرف آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کسی کی خیر خواہی کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ کوئی کام کبھی بے دلی سے کرتے ہیں، یا کوئی کام دل سے کرتے ہیں، یا کوئی کام اتنی لگن سے کرتے ہیں جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، اور جو سوال خاص طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور آپ کی اخلاق کریمانہ کے حوالے سے کہ باخعن نفسہ کا، کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے، اس کے کام آنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو صرف کر دینا اور اس کے لیے اپنی جان کو گلا دینا، اپنے اوپر یعنی اس پریشانی کو پوری طرح سے لے کر پھر اس کے کام آنے کی کوشش کرنا. یہ جو حضور کی ذات کا پہلو ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیر رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، سبحان اللہ. غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو ویسے تو تمام صفات حضور کی وراء الورا ہیں، اور یہ جو تھی خاص ایک بات تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے بارے میں بہت پریشان اور دکھی ہو جایا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے کہ ان کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، مغفرت کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں، لیکن یہ لوگ اتنے جو ہیں وہ تند خو ہیں اور مجھ سے دور ہیں۔ اور قرآن مجید میں اس میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، یعنی فرمایا گیا پیارے حبیب آپ اس قدر اس میں پریشان نہ ہو جائیں۔ میں مفہوماً اس کا ترجمہ کر کے بات آگے لے کے جاتے ہیں کہ آپ اس قدر پریشان نہ ہو جائیں کہ آپ اس پر دکھی ہو جائیں اور گھائل ہو جائیں اور اس بات کو ہمہ وقت اپنے اوپر لے کے رکھیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے کے آئے۔ اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص صفت ہے کہ حالانکہ وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا پھپتیاں بھی کستے، برا بلا بھی کہتے، کاہن بھی کہتے، ساحر بھی کہتے، شاعر بھی کہتے، مجنون بھی کہتے، میرے کریم آقا کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، حضور کی پشت پاک پہ اوجڑیاں رکھ دیتے، برا بلا کہتے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دکھ میں گائل ہیں، اور یہ اخلاق کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جو کہ کسی عام شخص میں نہیں ہو سکتا، کہ اتنا اعلیٰ درجہ کہ لوگ تکلیفیں دیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مغفرت کی طرف لے کے آنا چاہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بخشش چاہیں، اور وہ لوگ حضور کو برا بلا کہیں۔ اس پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بھی اشارہ فرمایا کہ پیارے حبیب آپ پریشان نہ ہو، یہ لوگ جو اگر ایمان نہیں لاتے، اور دیکھیں قرآن مجید پر ایک مقام پر یہ بھی فرمایا گیا کہ ان پر مہر لگا دی گئی ہے، یہ وہ بدبخت ہیں کہ پیارے حبیب یہ آپ کو پہچانتے تو ایسے ہیں کہ جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانتا ہو، لیکن یہ آپ کے دشمن اس لیے ہیں کہ آپ ان کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ اور یہ لوگ جنہوں نے میرے گھر کے اندر 360 خدا بنا کے رکھے ہوئے تھے، آپ ان کو وحدہ لا شریک کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ کے حضور ان کو پیشانیاں جھکانے کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ جو ایمان کی آپ دعوت دے رہے ہیں یہ اس پر نہیں آئیں گے۔ پیارے حبیب آپ اس پر پریشان نہ ہوں، اور اخلاق عظیمہ کا یہ سب سے بڑا درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ جیسے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق جو ہے وہ سارا قرآن ہے، تو بس پھر یوں سمجھ آتی ہے کہ جب قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، جس میں کسی امر کا بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مقدسہ میں، حضور کے اخلاق عظیمہ میں کسی امر کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور میرے کریم آقا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا جو تاج پہن کر آئے ہیں کہ لوگ آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، اور شان رحمت للعالمینی کا مقام یہ ہے کہ میرے آقا ان کے دکھوں پر بھی گائل ہیں، ان کی پریشانیوں پر بھی گائل ہیں۔ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پشیمانم پشیمانم اغثنی یا رسول اللہ، یہ ایک ہی صدا ہے سب کے لیے کہ اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ بالکل ٹھیک قاری صاحب، گفتگو جب ہم کردار کے حوالے سے اور اس اخلاق کے مختلف زاویوں کے حوالے سے کرتے ہیں تو اس میں نرم دلی بھی ایک بہت اہم پہلو ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ کو نرم دل بنایا ہے، اور اگر آپ کے اندر یہ نرمی نہ ہوتی تو لوگ آپ کے اتنا قریب نہ ہوتے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کی نرم دلی اور آپ کی شخصیت کا یہ جو پہلو ہے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ آپ کی طرح میں بھی گلطارف صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں، ماشاءاللہ عجیب کیفیت تھی ان کی نعت کے دوران، مفتی صاحب بھی اشکبار تھے الحمدللہ، اور اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب یہ جو نرم مزاجی ہے، دیکھیں قرآن پاک کے اندر جا بجا رب کائنات نے اس کا ذکر کیا ہے، کہیں فرمایا قول لینا، حالانکہ فرمایا اپنوں کو نہیں، جو بیگانے، یہاں تک کہ جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والے کافر ہیں، فرعون ہے، کہا کہ حبیب اے میرے کلیم آپ اس سے نرمی سے بات کریں۔ کہیں کہا وقولوا للناس حسنا، کہیں اللہ پاک نے فرمایا قولا سدیدا۔ تو یہ جو نرم مزاج ہے، سیدھی بات ہے، سچی بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ذات مبارکہ کا ہم مطالعہ کریں تو وہ کام جو تلوار نہیں کر سکی میرے آقا کی نرم زبان نے کیا۔ واہ واہ واہ۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، سمامہ بن سلال اپنے علاقے کا سردار تھا، لیڈر تھا، وڈیرا تھا، سردار تھا، اسے گرفتار کیا گیا، دربار مصطفیٰ میں لایا گیا اور مسجد نبوی کے ساتھ ایک ستون تھا اس کے ساتھ باندھ دیا گیا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دشمن اسلام کو ہم پکڑ کے لائے ہیں. تو کریم آقا علیہ السلام نے ملاقات کی. فرمایا کہ اے ثمامہ بن سلال بتا تیرا کیا حال ہے. تو آگے سے اس نے جو بدخلقی کی وہ کہنے لگا کہ مجھے قتل کرنا تو کر دیں, اگر مجھے قتل کرو گے تو یاد رکھنا میں بھی قوم کا سردار ہوں, آپ بھی قتل کیے جاؤ گے, اگر رحم کرو گے تو آپ کے ساتھ رحم کیا جائے گا. سرکار دو عالم مسکرائے. کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا میرے گھر سے کھانا لا کے سے کھلایا جائے. دودھ پلایا گیا. اب سرکار دو عالم گھر سے کھانا بھی آ رہا ہے. اگلا دن ہوا سرکار دو عالم پھر تشریف لائے. کہا ثمامہ کیا حال ہے. ثمامہ کے پھر وہی الفاظ. لیڈر تھا, وڈیرا تھا اور اس کے گردن میں سریا تھا. کہنے لگا جی دیکھیں قتل کرنا ہے تو کر دیں, اگر قتل کر دیں گے تو آپ کو بھی قتل کیا جائے گا. سرکار دو عالم مسکرائے چلے گئے. پھر گھر سے کھانا آیا. نرم مزاجی دیکھیں کریم آقا علیہ السلام کی, اس کے الفاظ کتنے سخت ہیں. تیسرا دن ہوا تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے آزاد کر دیا جائے. اس نے دوڑ لگائی قبلہ ڈاکٹر صاحب اور جا کے غسل کر کے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں اقدس میں حاضر ہوا. عرض کی یا رسول اللہ پہلے آپ مجھے سب سے زیادہ مبغوض تھے, آپ کی نرم دلی نے مجھے سب سے زیادہ محبوب کر دیا. سبحان اللہ. یہ مدینہ پاک مجھے سب سے زیادہ برا لگتا تھا معاذ اللہ, آپ کے یہ نرم مزاج نے مجھے یہ مدینہ محبوب کر دیا ہے اور آپ کا دین میں مجھے محبوب کر دیا ہے. تو نرم مزاجی جو ہے انسان کے قلب و روح کے اندر داخل ہوتی ہے تو انسان بدل جاتا ہے, سختی نرمی میں آ جاتی ہے اور جو دشمنی ہے وہ محبتوں میں بدل جاتی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اکرام, مفتی صاحب قبلہ نے ایثار کیا ہے اپنے وقت کا اور کہا ہے کہ ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں راولپنڈی سے, گل تعارف صاحب اور ان کے صاحبزادے بھی, اور اپنا وقت انہوں نے انہیں عطا فرمایا ہے. تو ہم کلام شامل کرتے ہیں. آخر میں اصل میں کلام ہم نے سننا ہے گل تعارف صاحب سے. سنے کون قصہ درد غم, میرا غم گسار چلا گیا. اللہ. تو بسم اللہ عثمان صاحب کلام عطا فرماتے ہیں. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ, کشف الدجى بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا, انہیں اختیار دیا گیا. وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے, وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا. صلو علیہ وآلہ. وہ نبی کی موٹی کا معجزہ کہ وما رمیتا کہے خدا, کہ وما رمیتا کہے خدا. وہ نگاہ کفر کی پھوڑ دے, وہ نگاہ کفر کی پھوڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا. صلو علیہ وآلہ. اور جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی, تو وہ
پر ہی ادا ہوئی، ڈوبے آفتاب کو موڑ دے، ڈوبے آفتاب کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ سبحان کیا اللہ۔ بات ہے، ناظرین اکرام، سبحان بریک اللہ، کا وقت ہے، بہت ہمارے ساتھ خوبصورت، رہیے، ماشاء لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عظیم لوگوں کے اخلاق، اور بریک پہ جانے سے پہلے ابھی ہم کلام سن رہے تھے اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ قبلہ، جو انسانیت کا درد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خاص طور پہ تو امت کا اپنی کا درد، اور ان کے ساتھ جو محبت کا ایک رشتہ، اور ان کے ہر وقت ان کی تکلیف پہ آپ کا کے مزاج کے اندر رقت رہنا، اور ان کے لیے دعاگو رہنا، اور پھر عمومی طور پہ پوری انسانیت کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نور نبوت سے یہ دیکھ چکے تھے، دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو انہیں اللہ رب العزت کے کس غضب کا اور جہنم کے کس عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ ٹھیک۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ بے شک۔ اب اس رحمت کا تقاضا اور دوسری طرف ایمان نہ لانے کی صورت میں وہ انجام نظر آ رہا تھا، یہ بنیادی طور پر حضور علیہ السلام کو پریشان کرتا تھا۔ اور اس ہمدردی میں جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم، وہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، محبوب علیہ السلام نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھاگے جا رہے ہو جہنم کی طرف، اللہ کے عذاب کی طرف جا رہے ہو، اور میں تمہیں تمہارے ازار بند کی وہ جو ہوتی نا بیک، وہاں سے پکڑ کر میں تمہیں کھینچ رہا ہوں، پیچھے کی طرف کھینچ رہا ہوں، کہ تاکہ تم اس جہنم میں گرنے سے بچ جاؤ۔ اور یہ شان اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آخری آیات میں محبوب علیہ السلام کی بیان فرمائی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ عزیز علیہ ما عنتم میں خطاب صرف ایمان والوں کو نہیں ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان۔ کیونکہ ایمان والوں کا ذکر تخصیص بعد التعمیم کے طور پر بالمؤمنین رؤوف الرحیم آگے آ رہا ہے۔ ٹھیک۔ اس کے اندر مومنین بھی شامل ہیں، لیکن پوری انسانیت شامل ہے، کہ ہر انسان کا مشقت میں پڑنا، وہ ایمان نہیں لا رہا تو اس کے لیے حضور علیہ السلام کا مشقت میں پڑنا اور حضور کا پریشان ہونا اور کیفیت میں ہے۔ ٹھیک۔ اور ایمان والوں کے لیے ایمان لانے کے بعد حضور کیا پریشان ہیں؟ اللہ، ایمان لانے والوں کی ان کی بخشش کے لیے، ان کی نجات کے لیے، اور اس کے بعد اس کے لیے کہ ان کے اوپر شریعت کے احکامات کی سختی لازم نہ آئے، اللہ اکبر، اس میں آسانی رہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ غیر جو غیر مومن کے لیے، ایمان والوں کے لیے کہ وہ ایمان لائیں، ایمان والوں کے لیے کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان پر مشقت نہ آئے، جیسا کہ حج کے بارے میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا کہ تم پر حج فرض ہے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور ہر سال فرض ہے۔ حضور علیہ السلام خاموش رہے، انہوں نے دوبارہ پوچھا، سرکار پھر خاموش رہے، تیسری مرتبہ پوچھا، سرکار خاموش رہے۔ جب وہ بیٹھ گئے پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا تو ہر سال فرض۔ اللہ اکبر، اللہ تو یہ دونوں طرف حضور علیہ السلام کی جو رحمت اور حضور علیہ السلام کی رافت ہے، یہ دونوں، اور مشقت میں پڑنے سے حضور علیہ السلام چاہتے ہیں کہ امت اور انسانیت دونوں مشقت میں نہ پڑے۔ بالکل ٹھیک۔ پیر صاحب، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعجاز اور افتخار کہ آپ کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ آپ کی کائنات شان میں یہ ایک فیاضی ایسی ہے۔ بارگاہ ہے بسم اللہ۔ کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، واہ واہ، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور یہی اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور اہل بیت اطہار کا بھی عقیدہ تھا، یہ ایک ہی ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں نہیں کا لفظ نہیں ملتا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ دیکھیں غار ثور میں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور سانپ نے ڈس لیا ہے تو میرے آقا نہیں فرماتے، حضور لعاب دہن لگاتے ہیں اور اس کو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جناب قتادہ اپنی آنکھ لے کر حاضر ہو جاتے ہیں، ڈیلا لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔
میرے آقا نہیں فرماتے، اسی وقت اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مولا علی شیر خدا خیبر کے مقام پر اچھوب چشم میں ہیں، لیکن میرے آقا فوراً اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں۔ اسی طرح دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ ایک ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں استغاثہ پیش کیا جائے، اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے نہیں کا جو ہے وہ جواب نہیں ملتا۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جو بھی مانگا جائے اس بندے کو عطا کیا جاتا ہے۔ وہ حاتم طائی کے کسی پوتے نے کہا تھا، یا اس کی کسی نسل میں سے کسی نے کہا تھا کہ میرا دادا وہ تھا کہ جس کے 7 دروازے تھے، اور جو بھی آتا ہر دروازے سے اس کو دیا جاتا۔ تو شہزادگان رسول امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پھر تمہارے دادے کی شان کیا ہے؟ میرے نانا جان کا ایک ہی دروازہ تھا، جو ایک دفعہ آتا تھا دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پیش۔ یہ وہ در ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے حبیب منگتے آئیں گے، سائل آئیں گے، لیکن جو آئیں وہ آپ کے در سے ہی ملے گا، اور ملتا بھی حضور کی بارگاہ میں سے ہے، کیونکہ حضور نے خود فرمایا ہے اللہ عطا فرمانے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ قاری صاحب بسم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب وہ در ہے کہ امام بصیری علیہ رحمت مچلی انہوں نے کہا وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ۔ فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جسے بھی ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ہر ایک کو در مصطفیٰ سے ملا۔ یہاں جو عطا ہونا یہاں، لیکن ایک قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت نے یہاں وہ مسائلہ فلا تنہر کا ایک اور معنی بھی بیان فرمایا۔ وہ فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص کسی کے دروازے پہ علم حاصل کرنے کے لیے جائے اور وہ اسے علم نہ دے تو فرمایا یہ سرکار کی بارگاہ کی شان نہیں ہے۔ اور کریم آقا کا فرمان بھی ہے کہ جو بندہ علم تلاش کے لیے جاتا ہے اور آگے سے وہ کتمان علم کرتا ہے تو فرمایا اسے قیامت کے دن آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ تو بات یہ ہے سرکار دو عالم کی بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے جہاں سے سب کو عطا ہوتا ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کیا بات، راہ دکھائیں کہیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، راہ روے منزل ہی نہیں۔ بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سہلوی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب، جناب گل تعارف نقشبندی صاحب۔ ابھی آپ سے کلام ہم نے سننا ہے، اور عثمان گل تعارف نقشبندی صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور میں جلدی سے یہ اشعار جو آج کے موضوع کی مناسبت سے ہیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ ورد درود پاک نے ایسا کمال کر دیا، ورد درود پاک نے ایسا کمال کر دیا، فکر و دل و نگاہ کو شاخ نہال کر دیا، عزتیں بخش دی تمام کس نے صہیب روم کو، عزتیں بخش دی تمام کس نے صہیب روم کو، کس نے رخ بلال کو رشک جمال کر دیا، لہجہ میرے رسول کا معجزہ مقال تھا، لہجہ میرے رسول کا معجزہ مقال تھا، جس نے ہر ایک تند خو شیریں مقال کر دیا، جس نے ہر ایک تند خو شیریں مقال کر دیا، ہم نے شعور و آگہی طاق میں جب سے رکھ دیے، جہل کی تیرگی نے تو جینا محال کر دیا، ان کے کرم کا معجزہ سرور کم نگاہ دیکھ، تجھ سے بھی کند ذہن مدح مقال کر دیا۔ کلام شامل کرتے ہیں اور ہماری نشریات کراچی اسٹوڈیو سے جاری رہیں گی۔ AR وائی QTV کی نشریات کے ساتھ جڑے رہیے، اور جناب گل تعارف نقشبندی سے سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا، وہی بزم ہے وہی دوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے پیر نصیر کی
جو تہے مزار چلا گیا، وہ سخن شناس وہ دور بھی، وہ گدا نواز وہ ماجبی، وہ حسین وہ بہرے علوم دی، اوہ میرا تاجدار چلا گیا، بہ کیوں نصیر نہ عشق غم، رہے کیوں نہ لب پہ میرے فغاں، ہمیں بے قرار وہ چھوڑ کر سر راہ گزار چلا گیا۔ سنے کون قصائے درد دل، اوے میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا، وہی بزم ہے وہی دوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے پیر، ہے کمی تو بس میرے پیر نصیر کی، جو تہے مزار چلا گیا۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان